کو جب عدالت آج لایا گیا تو عدالت کی اجازت سے ہم 4 وکلاء نے خان صاحب سے تفصیلی ملاقات کی. ہماری تقریباً 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہماری بات چیت ہوئی، جس پہ سب سے پہلے ہم نے سوال کیا کہ کیا آپ کو ٹارچر تو نہیں کیا گیا ہے اور آپ کیسے فیل کر رہے ہیں. تو خان صاحب نے ایک بڑی ہی ایک شاکنگ ہمیں خبر دی. انہوں نے بتایا کہ وہ صبح سے اپنے سینے میں دل کے مقام پہ درد فیل کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس شک کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر فیصل ہیں شوکت خانم میں، انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ انسولین جو خوراک میں دی جاتی ہے اس کے ذریعے سیڈیوسنگ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ کاز کیا جاتا ہے، مارنے کا ایک طریقہ ہے. انہوں نے یہ شکایت کی. دوسری انہوں نے یہ بتایا کہ ساری رات ان کو جگایا رکھا گیا. نیب کے عملے کے حوالے سے کہ ان کا رویہ کیسا ہے، خان صاحب نے اطمینان کا اظہار کیا، لیکن رات کو 3 بجے پولیس لائن میں اس کو لایا گیا تھا. پولیس کی رویے کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد پولیس کے رویے کے حوالے سے شکایت کہ ایک گندا کمرہ دیا گیا تھا ان کو، کوئی ایک چٹائی دی گئی تھی، کوئی پلنگ یا کوئی بیڈ نہیں فراہم کیا گیا، اور انہوں نے اس کو خوراک کے حوالے سے بھی کوئی خوراک جو ہے اس کو یہ جب تک یعنی 3 بجے رات سے ابھی تک کوئی خوراک ان کو فراہم نہیں کی گئی ہے. خان صاحب نے پاکستانی عوام کے لیے مجھے ایک پیغام دیا ہے اور انہوں نے کہا بائنو انہی الفاظ میں آپ نے بتانا ہے. اس نے کہا، ہم نے ان کو بتایا کہ اس طرح قوم نکلی ہے، سڑکوں پہ ہیں، آپ کی گرفتاری کی مذمت ہو رہی ہے. اس نے کہا قوم کو یہ بتا دیں کہ مارشل لا لگے یا عاصم لا لگے، آپ لوگوں نے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے رول آف لا کے لیے. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے، خان صاحب جو ہے اس کا حوصلہ، اس کی جرت، اس کی دلیری وہ بالکل اپنی ہائٹس پہ تھی. ایک انہوں نے ہمیں ہدایت دی تمام وکلاء کو، خواجہ حارث صاحب کو، مجھے. انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے سامنے میرا کوئی کیس نہیں لے کر جانا ہے. انہوں نے کہا میں اس پہ عدم اعتماد کرتا ہوں. ہمیں کل، اور بحیثیت وکیل یہ میری رائے ہے کہ تاریخ میں کبھی ہائی کورٹ کے حیاتے پر اس طرح فوج نے یلغار نہیں کیے. فوج جاتی ہے وہاں پہ ایک شخص جو حصول انصاف کے لیے آیا ہوا ہے، جو اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، اس کو اچھا خان صاحب نے یہ بھی بتایا یہاں پہ اس کو زخم پڑا ہے پیچھے سے، اور اس کو انہوں نے بتایا کہ جب گرفتار کیا گیا تو اس پر تشدد ہوا اور اس کی توہین کی گئی. میں خان صاحب نے یہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ چاہے میں جیل میں ساری زندگی گزار لوں لیکن مجھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت سے کوئی انصاف نہیں چاہیے. شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا اس پہ ریمانڈ ہوا ہے، کیا وہ فیصلہ کیا ہے؟ جی، آج 2 کارروائیاں تھی. ایک کارروائی تھی توشہ کیس کے حوالے سے، اور دوسری کارروائی تھی یہ جو ٹرسٹ ہے القادر ٹرسٹ، اس کے حوالے سے. وہ نیب کورٹ میں تھی، اور توشہ کیس جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں تھی، جبکہ نیب کے جج بشیر صاحب تھے. توشہ کیس میں یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ آج خواجہ حارث صاحب نے فاضل جج صاحب کو یہ بتایا کہ جو آرڈر اس نے جمعے کے دن دیا تھا جس میں اس نے فرد جرم بنانے کا حکم صادر کیا تھا، اسی کے لیے خان صاحب ہائی کورٹ بائی آرڈر کے لیے گئے تھے، اور اگر وہ کل کا واقعہ نہ ہوتا تو وہ آج لگ چکا ہوتا. دوسرا خواجہ حارث صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو فاضل جج صاحب ہیں اس کے حوالے سے ٹرانسفر اپلیکیشن دی ہے کہ ہمیں تعصب کی وجہ سے ان جج صاحب پہ اعتماد نہیں ہے.
تو لہذا ہم نے جج صاحب کو یہ گزارش کی کہ آپ اس کارروائی کو مؤخر کر دیں. تاہم دلائل سننے کے بعد جج صاحب نے ہم سے اتفاق نہیں کیا اور انہوں نے فرد جرم جو ہے وہ عائد کرنی چاہیے، جس پر ہم سب نے ہمراہ عمران خان عدالت کی کارروائی کا بائیکاٹ کیا. دوسری بات نیب کی عدالت کی تھی. نیب کی عدالت میں چونکہ نیب والوں کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کل کے آرڈر کی کہ جب ہائی کورٹ پہ حملہ ہوتا ہے اور حملے سے وکلاء پہ تشدد کیا جاتا ہے، ہائی کورٹ کے عملے پہ تشدد ہوتا ہے، بلڈنگ جو ہے اس کے شیشے دروازے توڑے جاتے ہیں، یہ قانون اس کو دہشت گردی کہتا ہے. اور جب وکلاء نے گملے توڑے تھے تو اسی ہائی کورٹ نے وکلاء پہ دہشت گردی کی FIR درج کی تھی. رینجر نے یہ کارروائی کی تو اب وہ عمران خان کو زبردستی اغوا کر کے لے گئے. عام آدمی یہ کام کرے تو 365 یا 365A ہے، لیکن اگر یہ رینجر کے اہلکار کرے تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ اریسٹ جو ہے یہ قانوناً درست ہے. یہ فیصلہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. ہماری تو طاقتی عدالتیں ہوتی تھی، ہم جب عدالت راستے میں بھی جاتے ہیں فیصلے ہیں کہ راستے میں بھی کسی کو نہیں گرفتار کیا جائے گا. کجا آپ نے ہائی کورٹ میں دہشت گردی کرتے ہوئے وکلاء کو مار کے شیشے توڑ کے پاکستان کے سابق وزیر اعظم پہ تشدد کرتے ہوئے آپ لے گئے. لہذا یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور آج ہی خان صاحب نے کہا کہ ہمیں آج ہی سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا اس فیصلے کے خلاف. ہم انشاءاللہ آج ہی اس کو ڈرافٹ کر کے کل تک سپریم کورٹ میں دائر کر رہے ہیں. ہم عمران خان کی اس گرفتاری کو اللیگل ڈکلیئر کرانا چاہتے ہیں. قانوناً یہ اللیگل ہے. ہوا کیا؟ ریمانڈ ہوا نہیں ہوا؟ فیصلہ کیا ہوا؟ کیا پروسیس ہوا؟ ریمانڈ کے حوالے سے دو چیزیں جج صاحب نے جو ہے ریمانڈ کا دلائل سننے کے بعد یہ آپ سن لیں، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ پولیس لین عدالت بن گئی ہے. پولیس لین کبھی عدالت نہیں بن سکتی ہے قانوناً. دوسری بات، تمام دونوں ججوں صاحبان کو میں نے کہا کہ آپ چیف کمشنر نے اس جگہ کو عدالت ڈکلیئر کرانے سے پہلے آپ سے کنسنٹ لی تھی، جس پر ان کا جواب نفی میں تھا. تو لہذا یہ جو کارروائی آج ہوئی ہے چونکہ ان میں قانوناً کوئی ایکنالجمنٹ کنسنٹ نہیں ہے جج صاحبان کی، تو لہذا پولیس لین کو عدالت ڈکلیئر کرنا یہ اللیگل ہے. اور آج کی یہ تمام کارروائی جو ہوئی ہے وہ خلاف قانون ہے، وداؤٹ جورسڈکشن ہے. ریمانڈ کے حوالے سے جج صاحبان جو تھے پورے پولیس لین کو پریکٹیکلی آرمی نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. آپ اندر جائیں گے اتنی پولیس نہیں ہے جتنی فوج ہے. ریمانڈ کے حوالے سے جج صاحب جو تھا وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں حکم بیچتا ہوں کہ کیا آرڈر ہے. ہم نے 2-2.5 گھنٹے انتظار کیا، ابھی تک کوئی حکم نامہ نہیں آیا. فرد جرم کا نہیں، وہ نیب والا تو ابھی فرد جرم کے سٹیج پہ نہیں ہے. توشہ خانہ والے میں نے آپ کو بتایا کہ سب نے یہ اناؤنس کیا کہ میں فرد جرم لگاتا ہوں، لیکن فرد جرم کے لیے شرط ہے کہ جس پہ لگائی جاتی ہیں اس نے اس کو دستخط کرنا ہے، اور جس کو عمران خان نے اور ان کی لیگل ٹیم نے اس کا بائیکاٹ کیا، تو لہذا یہ فرد جرم جو ہے نہ بننا تصور ہوگا. خان جو ہے اس کو دوائیوں، اس کو کپڑوں، برش، ٹوتھ پیسٹ، یہ جو ریکوائرمنٹ ہے یہ بھی فراہم نہیں کی گئی ہے. آپ سب کو مجھے سننے کا بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل کا، ہاں انہوں نے، ہم نے عدالت کو درخواست دی کہ ڈاکٹر فیصل شوکت خانم والے کو بلا لے، وہ ان کا ہیلتھ ایگزامینیشن کرے گا. اس پہ بھی جج صاحب نے کہا کہ میں آرڈر کرتا ہوں. زندہ باد.